خصوصیات سے نوازا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں بندوں کا جو دل ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان فرمائیں کہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ مواخات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سودا ہو چکا ہے جان کا اور مال کا، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب یہ جان اور مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہمیں یہ خرچ کرنا پڑے گا۔ امانت مال، جیسے میں نے آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھے، بھئی 1,00,000 روپے آپ کے پاس امانت ہے، جب میں کہوں گا ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، مجھے دے دینا۔ بھئی یہی ہوتا ہے نا، امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے واپس دے دینا، سامنے والا جب مانگے گا تو واپس دے دینا، یہی تو امانت ہوتی ہے، اسی کو امانت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، دو چیزیں انسانوں کو بہت پسند ہیں، ایک انسان کی جان ہے، ایک انسان کا مال ہے۔ ہر آدمی کو ان سے محبت ہوتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، آدمی محنت سے کمائے گا تو محبت تو ہوگی، اللہ نے خود محبت رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ کہہ رہے ہیں مال کی محبت ہم نے رکھی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے، مال کی محبت کا ہونا یقینی بات ہے۔ لیکن جب بندہ یہ تصور کرے گا مال تو دیا ہے، محبت بھی رکھی ہے اللہ نے، لیکن ہے یہ اللہ کی امانت، اللہ تعالیٰ جب ڈیمانڈ کریں اس کو، اس امانت کو کے بارے میں کہ فلاں جگہ خرچ کیا جائے، تو ہماری رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کو خرچ کریں۔ اور دوسری بات میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، انفاق کرو، خرچ کرو۔ اور دوسری بات اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو اپنے مال سے محبت بھی ہے، اللہ کہہ رہے دے دو تو واپس بھی دے دوں گا، واپس کرنے کا وعدہ بھی کیا، کیونکہ انسان مزاجاً لالچ پسند ہے۔ معلوم ہے بندوں کا دل بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے، حالانکہ مال تو اللہ کا تھا، اللہ کہتے تو دینا پڑے گا، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس میں اس کا کوئی اجر نہیں دوں گا، میں کوئی بدلہ نہیں دے، تو میرا ہے، امیر غریب میں نے بنایا ہے۔ کسی کو امیر بنایا ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے، کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تھی، اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے۔ کسی کو امیر بنایا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ اس کے پاس جو ہے بہت سی چیزیں تھی، اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کیوں بنایا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرمایا، اللہ کا راز ہے۔ اب جس کو دیا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے بھئی
ہم نے آپ کو دیا ہے تو میرے بندوں پر خرچ کرو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں واپس بھی کروں گا، وعدہ کیا واپس کرنے کا۔ کیوں وعدہ کیا؟ کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ جب بندہ اللہ کے بندوں سے ہمدردی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ ہماری ذات تک محدود ہیں، اس کا نفع ہماری ذات تک، اس کا ثواب ہماری ذات تک۔ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، حج کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اللہ کے بندوں کو نفع کب پہنچے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کب ہوگی، اس کے لیے اللہ نے ایک تو زکوٰۃ کا سسٹم رکھا، ایک اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ مدد کرو میرے بندوں کو، اور پھر فرمایا اس مدد کرنے کا اجر یہ دوں گا کہ میں بڑھا کر دوں گا۔ تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں دوں گا، تم میرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، میں دوں گا۔ خرچ کرو، خرچ کا مطالبہ بندوں سے کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا ریٹرن دوں گا، میں اس کا دگنا تگنا دوں گا، اور تم اس کو میرے پاس پاؤ گے۔ اللہ کہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو خرچ کرو گے، آگے بڑھاؤ گے، بھیجو گے، وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ دے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، بلکہ اسی صورت میں فرمایا قرض کے طور پر لوٹائیں گے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اور اللہ کہہ رہے 2 اللہ کو قرض، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور قرآن کریم میں دوسرے جگہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، دے تو بندوں کو رہے ہیں، بندوں کی مدد کر رہے ہیں، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور لوٹانے کا وعدہ کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ میں لوٹاؤں گا، اور ضرور بھی ضرور لوٹاؤں گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اپنی عادتوں کو نہیں بدلتے، اللہ اپنے وعدوں کو نہیں بدلتے۔ دنیا والے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، اللہ نہیں۔ جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا، ملے گا مطلب ملے گا۔ تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ کہہ رہے خرچ کرو میرے بندوں پہ، جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری حیثیت ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اگر مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہو گئی ہے تو اس کو خرچہ کرو، نکالو اس میں سے۔ حالانکہ اللہ کا فریضہ ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے، 4 ڈائریکٹ عبادتیں ہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ڈائریکٹ عبادتیں ہیں، اس میں بندوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، چھوٹ چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہماری ہمت افزائی کے لیے کہ بندے کمزور ہیں، ان کا ایمان کمزور، اعمال کمزور، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ہمیں ہماری ہمت افزائی کے لیے اللہ کہہ رہے نہیں خرچ کرو یار، میں دوں گا، ریٹرن کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ معلوم جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کوئی معتبر آدمی ذمہ داری لیتا ہے، کوئی معتبر آدمی ذمہ داری لیتا ہے تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، یا محلے کا امیر آدمی نے ذمہ داری لی ہے، کروڑ پتی آدمی نے ذمہ داری لی ہے، یہ پیسہ اگر نہیں لوٹائے گا، یہ تو ضرور لوٹائے، وہ کہہ رہا ہے کہ دے دو بھائی 1 لاکھ روپے دے دو نا، وہ نہیں دے گا تو میں دے دوں۔ ہوتا نہیں کبھی دوستوں میں معاملات ہوتے ہیں، دے دے یار، وہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں دے دوں گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈیٹر کو دیکھتے ہیں
اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے, بیچ والا آدمی کیسا ہے. ساری چیزیں دیکھ کر جب ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے, نہیں یار یہ آدمی ایسا ہے, پیسہ دے گا نہیں تو دلائے گا, 100% دلائے گا, مجھے یقین ہے اور اطمینان ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی ہے, اٹھاتے ہیں گھر سے 1 لاکھ روپے اٹھا کے دیتے ہیں. بینک میں لینے جاؤ 10,000 روپے, 100 کاغذ پوچھے گا آپ کو. ارے بھائی پوچھتا ہے کہ نہیں, اٹھا کیسے دیتا ہے, آؤ لے لو جاؤ بول کے. 10,000 کے لیے 10 کاغذ دینے پڑیں گے, یا 1 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ اٹھا کے گھر میں پڑے ہیں, اٹھا کے دو یار. کوئی بیچ والا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, معتبر آدمی ہے نہیں. یا سامنے والے کی کریڈٹ دیکھی جاتی ہے, نہیں سب سامنے والا اچھا ایماندار آدمی ہے, کبھی گھپلا نہیں کرے گا, اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. اب اللہ کرے جو مالک کل ہے, جس نے انسانوں کو امیر بنایا ہے, جن سے انسانوں کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, خزانے دیے ہیں, سب کچھ دیے ہیں, جس آدمی پر آپ کا یقین اور بھروسہ ہو رہا ہے اس کے مال کی بنیاد پر, اس کے کریڈٹ کی بنیاد پر, وہ کریڈٹ بھی اس اللہ نے, اس خالق اور مالک نے بنایا ہے. وہ خالق اور مالک ذمہ داری لے رہا ہے. اس انسان کو بنانے والا, اس میڈیٹر کو بنانے والا, جس کو ہم بیچ میں رکھتے ہیں معاہدے کے طور پر, اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں. اللہ کرے انسانوں کو تو میں نے بنایا, یار میں ذمہ داری لے رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں تو ہمیں کوئی چنتا نہیں ہونی چاہیے خرچ کرنے کے معاملے میں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دینے کے بعد چنتا ہی نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں دینے کے بعد چنتا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے بعد میں چنتا ہی نہیں ہونی چاہیے. تو تھوڑی اللہ نے یار پورا مانگا ہے آپ سے, تھا تو اللہ کا ہی, کون اللہ پورا مانگ رہا ہے آپ سے. وَأَنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, خرچ کرو اپنے مالوں میں سے. علماء کہتے ہیں مالوں میں سے خرچ کرو, مالوں کو خرچ نہیں, مالوں میں سے خرچ کرو. 100 روپے اللہ نے دیے, 2.5 روپے اللہ نے فرض کرا دیے, اگر زکات فرض ہوتی ہے تو اتنا خرچ کرو. ریٹرن اتنا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہا لینے والے کو مت دیکھو, جو لے رہا ہے اس کو مت دیکھو, دے کس کو رہے ہیں اس کو دیکھو. ریٹرن کرنے والا کون ہے اس کو دیکھو. ہمارا خالق و مالک, ساری دنیا کو چلانے والا, جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اور رزاق ہے, ساری دنیا کو روزی دینے والا. بڑے سے بڑے امیر کو بھی اللہ نے بنایا, امبانی کو بھی اللہ نے دیا ہے, بل گیٹس کو بھی اللہ نے دیا ہے. جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں سب کو امیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. ان سارے امیروں کو امیر بنانے والا وہ ذمہ داری لیا ہے. چنتا مت کرو یار, دے دو میرے بندوں کے لیے خرچ کرو. اور کتنا دوں گا؟ 1 کا 700 دوں گا, 7 گنا دوں گا. اور آگے فرمایا اتنا اضافہ کرو ہم تم سوچ نہیں سکتے. لوگ سود کا دھندا کیوں کرتے؟ مر انکم ہوتی ہے اس میں. بھائی 1000 روپے آپ دیں گے, کسی کو سود پہ دیا آپ نے, وہ 30 روپے آپ کو بڑھا کے دے رہا ہے, 50 روپے بڑھا کے دے رہا ہے, بعض جگہ 100 روپے بھی ہے, 10 کی بیاج بھی چلتی ہے, اور پتہ نہیں کتنا چلتا ہے, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا چلتا ہے مارکیٹ. کیوں؟ سود میں اضافہ ہے, سود میں بڑھوتری ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ لگا ہے تو نفع مجھے زیادہ مل گیا ہے. حالانکہ سود حرام کرا دیا گیا, سود تو منع کیا گیا, حرام کرا دیا ہے شریعت میں, لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ 100 کے 30 ایکسٹرا آنی چاہیے, 1000 کے 30 ایکسٹرا آنی چاہیے, ہر پیسے کا مجھے ایکسٹرا آنا چاہیے, کیونکہ انسان مزاج جو ہے نفع پسند ہے. اللہ کرے میں بڑھا کے دوں گا, تمہارا مزاج ہے نا یار 1000 کے 30 آنے چاہیے, میں بڑھا کے دوں گا. یار تم 30 کی بات کرتے ہو, میں 700 دے دوں گا, اور میں اتنا دوں گا. تمہارا اخلاص ڈیپینڈ کرے گا.
آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے، طلب کتنی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کتنی ہے، وہ دیکھوں گا۔ وہ طلب کی بنیاد پر آپ کب بھی دیں گے تو میں بڑھا کے دے دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا سود کو، لیکن ظاہر میں کیا لگ رہا ہے، سود سے بڑھ رہا ہے، صدقے سے کم ہو رہا ہے۔ ظاہر الگ ہے، قرآن پر ایمان الگ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یہی تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے ذات پہ۔ اللہ اگر دکھا دیتا کہ صدقات کیسے بڑھتے ہیں، پھر غیب پر ایمان کی بات کیا ہو گئی؟ اللہ اگر بڑھا دیتا ہے میں ایسے دوں گا، یہ دوں گا، اتنا کروں گا، پھر غیب پر ایمان کی بات کیا ہوئی؟ پھر اللہ کی باتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ یار تم تو ایمان والے بن گئے، مشاہدات کی بنیاد پر تم نے دیکھا کہ بھئی اتنا مل رہا ہے، سود کے بجائے یہاں خرچ کرو، یہ بات ہو جائے گی۔ پھر یقین کی بات کہاں ہو گئی؟ اللہ پر ایمان کی بات کیسے ہو گئی؟ تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، مالداروں کو ذرہ برابر پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، دے دیں اللہ کے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، معلوم نہیں واپس ہوگا کہ نہیں، معلوم نہیں واپس ہوگا کہ نہیں، یار پیسہ کمی ہوتے جا رہا ہے، کتنا دیں گے، 2.5%، چھوٹی موٹی رقم ہوتی ہے تو بہت آسان ہوتا ہے نکالنا، جب اس کا حساب لاکھوں اور کروڑوں میں جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے مال کی محبت کتنی ہے۔ پھر اللہ کی ناراضگی یقینی بات ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے، اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے، یار خرچ کروں گا تو کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا مال، جب اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقینی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس شہر کے آدمی پر تو اس پہ یقین اور بھروسہ ہے، میرے ذات پر اس کو یقین اور بھروسہ نہیں۔ میں نے میرے کلام میں کہا ہے 1400 سال بیت گئے، 1450 سال بیت گئے، قرآن مجید کا ایک حرف نہیں بدلا، یہ کھلا ہوا معجزہ ہے، ایمان کی نشانی ہے، ہمارے رب کے واضح ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کی کتابیں مٹ گئی، مٹا دی گئی، لیکن قرآن مجید کو مٹا دیا نہیں، یہ واضح دلیل ہے ایمان کی اللہ کی ذات پر۔ اللہ واحد ہے، لا شریک لہ ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کلام پاک میں اس نے ارشاد فرمایا کہ بھروسہ کرو مجھ پر، میں دوں گا دگنا تگنا، اور اس کے باوجود بھی شہر کے آدمی پر اس کو اطمینان اور یقین اور بھروسہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین اور اطمینان اور بھروسہ نہیں، تو اللہ کی ناراضگی یقینی بات ہے۔ یار کیا بات ہے، میرے پیدا کردہ غلاموں اور بندوں پر اس کو یقین ہے، جو خالق و مالک ہے اس پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے اس کو۔ مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ میں واپس لوٹاؤں گا، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان، ان الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ڈرائے گا تمہیں فقر سے، جیب سے پیسہ نکالیں گے، بولے گا یار کم ہو رہا ہے، سسٹم چک رہا ہے، بیلنس بگڑ رہا ہے، پیسہ جیب میں سے نکال کے دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ان الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈرائے گا، کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، نفس اندر سے کھینچے گا، یار کم ہو جائے گا، مال دیں گے تو کم ہو جائے گا، خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ مال تمہیں ناجائز کاموں میں لگائے گا۔ کتنے لوگ ہیں صحیح جگہ نہیں لگاتے مال، جہاں لگانے کی جگہ نتیجہ یہ نکلتا ہے شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، نئی نئی جگہوں میں پیسے لگ جاتے ہیں، جہاں نہیں لگانا ہے اللہ کی نافرمانی والی چیزوں میں لگ رہا ہے۔ کسی کا کیبل کے ڈش کیبل میں لگ رہا ہے، ڈش میں لگ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا میں لگ رہا ہے، سود خوری میں، دنیا بھر کی چیزوں میں لگ رہا ہے، جہاں 500 خرچہ کرنا ہے وہاں 5000 خرچے میں لگ رہا ہے، دنیا بھر کی چیزوں میں لگ رہا ہے۔
اللہ کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کا حکم دے گا، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو. اللہ کہہ رہے وَاللَّهُ يَعِدُكُم مِّنْهُ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، فضل کا. یہ مال خرچ کریں گے معافی بھی ملے گی، مغفرت ملے گی. وفضلا، فضل کہتے ہیں دگنے تگنے کو، ایکسٹرا. فضل کہتے ہیں ایکسٹرا. وہ ایکسٹرا اللہ نے ذکر نہیں کیا. جب ذکر نہیں کرتے تو لامحدود ہوتا ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو محدود ہو جاتا ہے. اللہ کہے واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ نے مال دیا ہے. مال کے بارے میں ہر ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. مال اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. میں نے میرے عقل سے نہیں کمایا، میں نے میرے محنت سے، میری بازوں سے نہیں کمایا. ہزاروں لوگ مجھ سے زیادہ صلاحیت مند ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیت مند ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں. لیبر معلوم لیبر کتنا محنت کرتا ہے صبح 10 بجے سے لے کے شام تک. ہم سے زیادہ محنت کرنے والے، ہم سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ چالاک. پھر بھی اللہ نے انہیں غریب بنایا، ہمیں اللہ نے دے دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. بعض لوگ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں. صلاحیتیں بہت ہیں، ڈگریاں بہت ہیں، ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ کس سے لیتا ہے، کس کو دیتا ہے، کس کو غریب بناتا ہے، امیر بناتا ہے. میں نے کہا پہلے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ نے کسی کو اپنے راز پر متنبع نہیں فرمایا. قیامت میں جب آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا. اور جو کوئی یہ سوچے گا کہ یہ میرا مال ہے، یار میں نے محنت سے کمایا، میں کیوں خرچ کروں، اس کا مال علماء کہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں کم ہوگا. یا تو زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا، یا اولاد نافرمان پیدا ہو جائے گی، یا مال کورٹ کچہریوں کے چکر میں لگے گا، یا مال اسپتالوں کے نظر میں ہو جائے گا. پتہ نہیں. جو یہ سوچے گا کہ نہیں یہ مال میرا ہے، میرے بازو کا کمایا ہوا ہے، میں کیوں خرچ کروں، یہ میری محنت کا ہے، یہ سوچے گا. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اس مال سے سکون ہی ختم ہو جائے. دکھنے میں لگے گا بڑی بڑی اونچی اونچی کاروں میں، اونچے اونچے محلات میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہا ہے، سب کچھ ہے. لیکن کبھی جا کے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کریں، یار کیا بتائیں، یہ اے سی والی کار ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اندر کا سکون ختم ہو گیا ہے. وہ کہے گا سکون ختم ہو گیا ہے، یہ سب نہ ہوتی، فلاں سکون مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کہے گا. لیکن جو بندے اللہ کے مالوں میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، بندوں کی مددیں کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ سب سے بڑی ان کے مالوں میں سکون عطا فرماتے ہیں، قناعت کا جذبہ عطا فرماتے ہیں. نہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ کافی ہے. اسی لیے اللہ نے قارون کو مال دیا اور قارون سے کہا خرچہ کرو. اس نے کیا کہا؟ قارون بہت خزانے. قارون غریب آدمی تھا، غریب آدمی تھا قارون. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کے لیے، مال بہت مل گیا، اتنا مال مل گیا، اونٹوں اور گھوڑوں پر اس کا مال، اس کی جو چابیاں ہوتی تھی خزانے کے لے جائے گا. وَإِنَّهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو اللہ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یار خرچ کرے گا تو کم نہیں ہوگا، دنیا میں مقدر کا حصہ مل کر رہے گا. اللہ کرے مل کر رہے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو تیرا حصہ ہے وہ مل کر رہے گا. اگر کہیں ہے ہزاروں کلومیٹر دیر تمہارے دور میں مقدر میں لکھا ہے، وہ حصہ مل کر رہے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. آئے گا، غیب سے آئے گا، کہاں سے آئے گا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ لا کے دیں گے تمہارے. پھر فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور اللہ کے بندوں کے ساتھ
دیا، مال دیا، سب کچھ دیا، دولت دیا، اس کا بدلہ یہ تھا کہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کے ذریعے زمین میں فساد مت پھیلا. ہارون اکڑ گیا، یہ میری قوت ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرا ذہن ہے، میری عقل ہے، میرا دماغ ہے، سب کچھ میرا ہے. اللہ ڈھیل دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے. ایک وقت کیسا ہے، زمین میں دھسا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کی، زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، حتی یتجلجل الی یوم القیامہ، اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا، اور فرمایا قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. اس مال کو اپنا مال سمجھا، اس پیسے کو اپنا مال سمجھا، حالانکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کا گفٹ تھا. اللہ نے کہا بندوں پہ خرچ کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ پورا اٹھا کے خزانہ دے دو. یار اتنا کا اپنے مال میں سے، وَابْتَغِ فِيمَا، اپنے مال میں سے خرچ کرو. تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. آنکھ بند ہو جائے گی تب پتا چلے گا ہم نے کیا کیا. یہ آنکھ بند ہو جائے گی، ہم اپنے نامہ اعمال میں اجر دیکھیں گے. جب ہم اللہ کی بندوں کی مدد کریں گے، قیامت میں بندہ کہے گا میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اللہ کہیں گے میرے بندے کی تو نے فلاں مدد کی، فلاں جگہ میں، فلاں وقت میں، فلاں تکلیف میں تو نے مدد کی تھی، یہ اس کا اجر ہے، اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہے گا اے کاش دنیا میں سب کچھ خرچ کے آیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے تو اس مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کریں. زکوٰۃ اللہ نے اگر فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالیں، حساب سے نکالیں، اندازے سے نہ نکالیں، اور خوب خرچ کریں اللہ کے بندوں پر. اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ خرچ کریں، اس یقین کے ساتھ دیں کہ اللہ دے گا، ضرور دے گا، یا نہیں تو آخرت میں دے گا، یا نہیں دنیا میں اللہ نے بڑا کی دیا، کم سے کم زندگی میں سکون تو برقرار رہے گا. اتنی بات تو پکی اور ڈھکی چھپی نہیں ہے، پکی ڈھکی ہے اللہ کی کہ زندگی میں کم سے کم سکون تو برقرار رہے گا، بڑھے گا نہیں. اگر اللہ آخرت میں ذخیرہ بنا کے بھی رکھیں گے تو دنیا میں اس مال سے سکون ملے گا، دل میں چین آئے گا، سکون آئے گا. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے آدمی کو؟ سکون. مال ہے لیکن سکون ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ سب کچھ ہے، گرم گرم بسترے ہیں، اونٹے اونٹے قالینیں ہیں، لیکن نیند ہی نہیں آ رہی ہے. گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، 10 کروٹیں مار رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند ہی نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت ملے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوب خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستوں میں، اور یتیم غریب مسکینوں پر خرچ کرنے والے بنے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق